اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 200 تا 202 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوچا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1 بات یہ تھی کہ معاف کرنے کا رویہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 2 نیکی کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 3 یہ جاہلوں سے اعراض کیسے کیا جائے اس کا ذکر۔ اور آج کی ان آیات میں شیطانی وسوسوں کا علاج بتلایا ہے۔ شیطانی وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں کا علاج، شیطانی وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ انسان کے 2 قسم کے دشمن ہوتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دشمن 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن ہے جس کو آپ کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ جس طرح ہندو مسلمانوں کو وجود برداشت نہیں کرتا، آج بھی بھارت میں وہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں پر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور دیکھ لیں برما میں بدھ مت جو ہے وہ کس طرح مسلمانوں کے دشمن ہے، اور پوری دنیا کا کفر مسلمانوں پر کس طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ہے ظاہری دشمن۔ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم لڑائی کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تم اگر مارے گئے پھر بھی کامیابی تمہیں ملے گی، شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اگر تم بچ گئے تو اللہ کی نعمت کے پھر بھی تم مستحق بن کر غازی آؤ گے۔ تو یہ ان کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے۔ اور ایک قسم کا دشمن ہے وہ شیطان، جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ شیطان وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ لڑائی کیسے کی جائے اس کے بارے میں فرمایا، جب تمہارے دل میں کوئی برا خیال آنے لگے، وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، کیونکہ وہ ایسا ظالم ہے دشمن، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تم پر وار کر جاتا ہے اور تمہیں اس کے وار کا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال یہ تمہارے لیے نشانی ہے، جب تمہارے دل میں کوئی برا وسوسہ آنے لگے یا غصہ آئے۔ دیکھیں نا پچھلی آیات میں تھا، پچھلی آیت کریمہ میں، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ وہ جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، غصہ آئے گا۔ اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو لیکن پھر بھی انسانی طبیعت میں غصہ ہے، لیکن وہ جب غالب ہو جائے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ وہ یہ کہو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فاستعذ باللہ، استعاذہ کر لو، استعاذ۔ فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ پڑھنا چاہیے، یہ شیطانی وسوسوں کا علاج ہے۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے، جو بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہے وہ لیٹ جائے، اور جس کو زیادہ غصہ ہے وہ اٹھ کر چلا جائے اور وضو کر لے،
اور جب وضو کرے گا تو غصہ اس کا فرو ہو جائے گا. تو یہ شیطانی وسوسوں کا علاج ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے انسان کے راستے تمام بند ہو جاتے ہیں. ناک کے دہانے پر وہ جو ہے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور پھونکے مارتا ہے اور انسان کے قلب تک اس کی پھونکے جاتی ہیں اور جب وہ اس کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے. اور حتیٰ کہ جب فجر ہوتی ہے وہ بندہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا, صبح طلوع ہو جاتی ہے اور پھر وہ تھپکیاں مارتا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میں کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں. اور پھر جو بندہ نماز فجر نہیں پڑھتا, جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا, پھر شیطان, یہ حدیث میں الفاظ ہے, یہ پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے, کہتا ہے اب تو سوتا رہ, میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے نحوست. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطانی وسوسوں کا علاج ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر, جب تم سونے لگو تو اللہ کا ذکر کیا کرو, یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, تعوذ پڑھ لیا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھ لیا کرو, آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. جب تم سوتے ہو تو نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ تم سوتے سوتے سو ہی جاؤ, یہ نہ ہو کہ سوتے سوتے سو ہی جاؤ. اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اللہ کے کنٹرول میں آ جایا کرو. تو یہی کچھ بیان ہوا ان آیات میں. دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوچا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو, یقیناً وہ ہر بات سننے والا, ہر چیز جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, چنانچہ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے, نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے. اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو شیطانی وسوسوں سے پوری طرح ہماری